السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کل ہی بات کر رہے تھے کہ مزاروں پر کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا تماشے ہوتے ہیں، اور کیا کیا بیہودگیاں، کیا کیا بدعات ہوتی ہیں اور انہیں دین سمجھا جاتا ہے۔ آج مجھے یہ خبر آئی، یہ راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ پر یہ ایک مزار ہے، جس کی آج قبر کشائی کی گئی۔ وجہ یہ ہوئی کہ اس کے بارے میں کچھ تشویشناک اطلاعات ملی کہ یہاں پر جو کلیم کیا جا رہا ہے مزار، یہ مزار ہے ہی نہیں۔ تو جو کلیم جو اس مزار کو سادات سے منسوب کر رہے تھے کہ یہاں ایک سید زادے کا مزار ہے، نور شاہ، سید نور شاہ کے نام کا مزار وہاں پر بنا ہوا تھا۔ تو ان خاتون کو اپروچ کیا گیا، ان سے ڈاکیومنٹیشن مانگی گئی، تو انہوں نے ڈاکیومنٹیشن پرووائڈ کی کہ یہ دیکھیں یہ بچہ ہے، یہ میرا پوتا ہے، یہ ہم اسپین میں ہوتے ہیں، اسپین کے شہری ہیں، وہاں اس کا انتقال ہو گیا، ایسا پر نور میرا پوتا تھا کہ اس سے نور کی لاٹیں نکلتی تھیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کلیمز تھے۔ تو انہوں نے برتھ سرٹیفکیٹ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ پرووائڈ کیا، اور ساتھ ایک لڑکے کے بارے میں بتایا کہ یہ ان کا بیٹا ہے، اور یہ جو ادھر دفن ہے یہ ان کا پوتا ہے۔ تو انہوں نے مزید ڈاکیومنٹیشنز مانگی کہ بھائی جب آپ کہاں انتقال ہوا، کہ اسپین میں انتقال ہوا، تو اسپین سے جب لائیں گے آپ تو جو پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے وہ پرووائڈ کریں ایف آئی اے کے ریکارڈز میں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ جی وہ جی، اور آپ تصویر نہیں لے سکتے ڈاکیومنٹیشن کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے انتظامیہ کو جو وہاں پر پہنچی تھی کہا کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں اور اس معاملے کو دبا دیں۔ تو وہ لوگ جو وہاں پہ گئے تھے، قاری نصر اللہ نام کے ایک شخص ہیں، وہ وہاں پہ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، پیسے ویسے ہم نہیں لے سکتے آپ سے، یہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوگی۔ پولیس ایف آئی اے کے بڑے چکر وکر لگے، بڑی لمبی اس کے اوپر تفصیل ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے قاری نصر اللہ نے جو اس کی تفصیل بیان کی ہے وہ 20-25 منٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا لبے لباب بتا دوں۔ اٹ از ہارٹ بریکنگ کہ جب انہوں نے اس قبر کو کھودا، کیونکہ بڑی تشویشناک باتیں ان خاتون سے مل رہی تھیں، اور پیسے کا لین دین، اور ایف آئی اے سے کوآپریشن نہیں ہو رہی، کیونکہ ایف آئی اے کو بھی انہوں نے کھلا پلا دیے ہوں گے۔ تو بہرحال جب قبر کشائی کی گئی تو وہاں سے اندر قرآنی آیات ملی، اور قرآنی آیت کون قبر میں دفناتا ہے؟ اور مزید جب اس کے اندر گئے قبر کے اندر تو ایک جائے نماز میں بلے کی لاش ملی، بلے کی، یہ جو میل کیٹ ہوتا ہے نا، اس کی لاش ملی، اس کی کھوپڑی بھی باضابطہ انہوں نے دکھائی ہے اپنے چینل پہ، اب اس ویڈیو میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان سے کہا کہ سر آپ یہاں پہ فاتحہ پڑھیں، انہوں نے کہا میں بلے کی فاتحہ پڑھوں؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا آپ کا؟ انسانوں کی فاتحہ پڑھی جاتی ہے کہ بلوں کی فاتحہ پڑھی جاتی ہے؟ اور باضابطہ یہاں مزار بنا کے یہاں پہ قرآن خوانیاں ہوتی تھیں، یہاں پہ لوگوں سے پیسے بٹورے جاتے تھے، اور یہ فیض بانٹا جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اندر سے بلہ نکلا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہم لوگوں کا۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو مزارات پر ہمارے ہاں لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں تو تحقیق بھی نہیں کرتے کس کا مزار ہے، کب بنا، کس نے، مطلب کچھ نہیں ہے، بس مزار بن گیا، لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مزارات پر جو واہیات حرکتیں ہو رہی ہیں، حکومتی سطح کے اوپر ایسے اوقاف بنے ہوئے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے ان کی۔ ان کا کام ہے، اگر یہ انسان کے بچے بات سے نہیں، ڈنڈے کے زور سے ان کو سمجھائیں۔ یہ سارے کے سارے جتنے مزارات ہیں نا، ان کو ٹیک اوور کرے اوقاف۔ آئی ایم لٹرلی ٹیلنگ یو۔ آپ، میں نے یہ بات کی تو کوئی مجھ سے کہنے لگا کہ آپ وہابی ہو گئے۔ میں کہا وہابی کی بات نہیں ہے، یہ جو خرافات ہو رہی ہیں کیا دین میں ان کی اجازت ہے؟ کہتے پھر آپ تو وہی بات کر رہے ہیں جو وہابی کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی وہابی کہتے ہیں مزارات توڑ دو، میں مزارات توڑنے کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ انتظامیہ کو چاہیے ٹیک اوور آل دا مزارات۔ یہ ساری خرافات اگر انسان کے بچے بات سے نہیں سمجھتے تو ڈنڈے کے زور سے ختم کرائیں۔ جو مزارات کی اوریجنل چیزیں ہیں وہ وہاں پہ انسٹیٹ کریں۔ مزارات کا مقصد کیا ہے؟ یہ کھیل تماشے تو نہیں ہے نا، یہ بھنگی چرسی لوگوں کے اڈے تو نہیں ہیں، دھمالوں کے اڈے تو نہیں ہیں، عورتوں کے ناچ گانے کے اڈے تو نہیں ہیں، قوالیوں کے اڈے تو نہیں ہیں نا۔ مزارات کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد کو ری انسٹیٹ کریں، اس کو بالکل ان تمام چیزوں سے پاک کریں، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں اس کو دیں جو واقعی اس کو اس طریقے سے چلا سکتے ہیں جو چلانے کا اس کا مقصد ہے۔ اور یہ جتنے فیک ہیں نا، ان سب کو توڑ دیں، توڑ دیں سارے فیک۔ کہ اب آپ بلوں کے مزاروں پہ جائیں گے یار؟ اسی طرح ایک ہم بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک آدمی کا گدھا مر گیا، تو گدھا مر گیا تو اس نے وہیں دفنا دیا، اور بیٹھا وہ افسوس کر رہا تھا کہ بھائی
میری تو آگے کی سواری کوئی نہیں. لوگ سمجھے کہ شاید کسی کی قبر ہے. تو لوگوں نے بھی آ کے وہاں بیٹھ کے کچھ کرنا شروع کر دیا، اور کرتے کرتے اس نے کہا او یہ تو بڑا زبردست معاملہ ہو گیا ہے. اس نے کہا مزار ہی بنا دیا اس نے. اس کے عرس بھی ہونے لگ گئے. کسی کو خبر ہی کوئی نہیں کہ اندر گدھا دفن ہے. تو اس طرح کے معاملات جہالت کی وجہ سے لوگ ایسی ایسی خرافات کرتے ہیں. چادریں چڑھاتے ہیں. چادر چڑھا کیا مقصد ہے چادر چڑھانے کا؟ جسٹ ایک آپ ایکسپلین کریں. ایک ایسی جگہ پر جہاں پہ چھت بھی پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ چادر چڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ اس پیسے سے کسی غریب کی مدد کر دو، کوئی صدقہ جاریہ کر دو، کوئی سال ثواب کا کام کر دو. چادر چڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ واٹس the پوائنٹ آف اٹ؟ پتہ ہے چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. چادر اس لیے چڑھاتے ہیں کیونکہ وہ ان کو مجاور اندر آنے نہیں دیتا بغیر چادر چڑھائے. مجبوراً چادر چڑھاتے ہیں. وہ رواج پڑ گیا ہے. چادر چڑھائیں گے تو اندر انٹری ملے گی. آپ چادر نہیں چڑھائیں گے تو اندر انٹری نہیں ملے گی. سب پیسے کا کھیل بنا دیا انہوں نے. سب دھندا ہے. گندا ہے، پر یہ سب دھندا ہے. دین کے بھی بیوپاری ہو گئے. تو یہ جا کے دیکھیے گا، یہ پنڈی میں اڈیالہ روڈ کے اوپر یہ عبداللہ ڈھوک عبداللہ جو ہے، یا اس کی جو خبر کشائی ہوئی تو اندر سے بلے صاحب برآمد، اور باہر بورڈ لگایا ہوا ہے کہ یہاں پہ آل رسول دفن ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا گر گئے لوگ، اتنا گر گئے لٹرلی یار. تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. اس لیے میں ڈسکریج کرتا ہوں مزارات پہ مت جایا کرو. کوئی ضرورت نہیں جانے کی، کیونکہ وہاں جو کچھ ہوتا ہے آپ اپنے گھر والوں کو نہ دکھائیں تو اچھا ہے. اگر آپ واقعی ان بزرگ کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ایصال کرنا چاہتے ہیں، آپ گھر سے بھی دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. اگر آپ نے ایصال کرنا ہے، آپ گھر سے بھی ایصال کر سکتے ہیں. وہیں جا کر ایصال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے ان کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے تو آپ گھر سے ہی مانگ سکتے ہیں. وہاں جا کے وسیلے سے، وہ تو ایسے بھنگی چرچیوں کے اڈے بن گئے ہیں، تو اب وہ اس میں نورانیت رہی کہاں ان جگہوں میں؟ کہاں رہی؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی نیک کام کریں، اس نیک کام کے وسیلے سے دعا مانگ لیں. ان اچھے لوگوں کے وسیلے سے دعا مانگ لیں گھر سے. آپ کو یاد ہے بخاری شریف کی وہ ایک روایت ہے کہ کچھ لوگ غار میں پھنس گئے تھے، تو غار سے نکلنے کی کوئی وجہ نہیں بن رہی تھی، تو سب نے اپنے نیک کام یاد کیے اور ان نیک کاموں کے وسیلوں سے دعا کی، اور اللہ نے غار کا پتھر ہٹا دیا. تو یہ واقعات حدیث مبارکہ میں جو آئے ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی نا. قرآن کریم کی آیات میں جو وسیلے کی آیات ہیں، جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا آپ سے، حضرت زکریا علیہ السلام نے اس جگہ کا وسیلہ پکڑا جہاں پہ حضرت مریم پر کھانا آتا تھا. ہنالک دعا زکریا، اسی مقام پر حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کی. اور یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. قرآن کریم کی آیات میں موجود ہے، یہ بات آیت میں موجود ہے کہ وہ حضور کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے. اور تفسیر ابن کثیر میں اس میں بڑی تفصیل سے بات ہے، اور تفسیری کتابوں میں بھی بات ہے. تو بہرحال اٹس سیڈ، ویری سیڈ. اسٹے اوے فرام دیز پلیسز. یا خرافات بہت ہو گئی ہے. یعنی انہوں نے جو ہے نا دین کسی اور ہی شے کو بنا دیا ہے. یہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ زکوٰۃ کے، نہ حج کے. انہیں نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، اور یہ بڑی بڑی درگاہوں میں مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تخت گدی نشین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے آپ اسلام کے ارکان اسلام پوچھ لیں، انہیں نہیں پتہ ہوں گے. انہیں آپ نماز کے مسائل پوچھیں، انہیں نہیں پتہ ہوں گے. اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. جب ان سے نماز کے مسائل پوچھی جاتے ہیں تو آئیں شائیں کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی نماز تو ملا پڑھتا ہے. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. جا کے دیکھ لیں آپ لوگ، ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی ایسی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، میں آپ سے ریالٹی بتا رہا ہوں. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اہل کو اور اپنے مال کو. ایسے نہ اڑاتے پھرو ان لوگوں پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.